الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں مرنا لازم ہے صحابہ کا جھنڈا بلند رکھا کر صحابہ کا جھنڈا بلند رکھا کر وگرنہ تو اپنی زبان بند رکھا کر نبی کو آج امت نے لباس جنگ میں دیکھا نبی کو آج امت نے لباس جنگ میں دیکھا جمال مصطفیٰ کو اس نرالے رنگ میں دیکھا محترم سامعین مکرم حاضرین معزز مومنین بالیقین بہترین جماعت مسلمین کے غیور نوجوان بھائیوں دوستوں عزیز ساتھی مجھے طالب علم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیات مبارکہ کا سہارا لیا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے طالب علم کو ایک مختصر سے وقت کے اندر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے پھر ہم سب کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ شوال کا مہینہ ہے عربی مہینوں کے لحاظ سے یہ مہینہ 10ویں نمبر پر آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک جنگ جسے غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے اندر ایک غزوہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا جس کو غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ غزوہ وہ جنگ وہ جہاد رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پیش آئی جس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دین پھیلنے کا ایک ذریعہ بنایا جس کے اندر مسلمانوں کو فتح اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی تھی اور اس کو غزوہ بدر سے یاد کیا جاتا ہے اور شوال کے اندر غزوہ احد کے نام سے ایک جنگ آئی جس کے اندر غزوہ بدر میں صحابہ کرام نے
اسلام کے 70 بڑے بڑے کفار کو، سرداروں کو مارا، انہیں جہنم کے اندر ڈالا، جس کے بعد وہ کافر اپنے اندر اس آگ کے اندر جل رہے تھے کہ مسلمانوں نے ہمیں شکست دی ہے، ہمیں ہرا دیا ہے، ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے۔ اس جنگ کے اندر 70 بڑے بڑے کفار مارے گئے، اور اس کے غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس غزوہ بدر کے اندر ابو سفیان نے جب اپنی شکست دیکھی تو اس نے ایک اعلان کیا اور قسم کھائی کہ جب تک میں مسلمانوں سے اپنی اس لڑائی کا بدلہ نہیں لے لیتا، تب تک میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تب تک میں اپنے سر میں تیل نہیں لگاؤں گا۔ یعنی اس نے اتنی بڑی قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنے اس لڑائی کا بدلہ نہ لے لوں گا، اس وقت تک میری یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اور اس جنگ کے دوران جب ابو سفیان کا لشکر ملک شام سے تجارتی کافتہ واپس آیا تو اس سے انہیں تقریباً 50,000 دینار کا فائدہ ہوا۔ وہ سارے کا سارا فنڈ انہوں نے جمع کیا کہ یہ سارا آنے والے تجارتی قافلے سے جو ہمیں نفع ہوا تھا وہ سارا کا سارا ہم اس جنگ کے اندر لگائیں گے، مسلمانوں سے بدلہ لینے کے اندر اسے خرچ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کفار نے ایک بہت بڑا فنڈ جمع کیا جس کے اندر ہر لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ ملایا۔ یہ سارا کا سارا فنڈ اسی لیے جمع کیا گیا تاکہ ہم اس کو لوگوں کو دے کر لوگ خریدے جائیں اور مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے، ان سے اپنا بدلہ واپس لیا جائے۔ ان کے اندر کفار نے ایک شاعر کو تیار کیا کہ انہوں کو اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو وہ شاعر سنائے اور ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف جذبات پیدا کرے۔ وہ کفار اس کافر نے ان سے اپنے اعتراضات کیے کہ میرا یہ اعتراض ہے، میں یہ شاعری نہیں کر سکتا، میرا فلاں عذر ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس کو بہت سارا انعام دینے کا اعلان کیا، جس کے بعد وہ تیار ہو گیا کہ وہ اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے اندر جذبات پیدا کرے گا، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارے گا۔ حالانکہ اس کو یہ یاد تھا کہ غزوہ بدر کے اندر جب وہ قیدی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اس نے آ کر منتیں کی تھی، معافیاں مانگی تھی کہ یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں، رحم کیجئے، میری اولاد بہت زیادہ ہے، کثیر اولاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں پالنے والا، ان کے لیے مزدوری کرنے والا کوئی اور نہیں، میں ہی ان کے پالنے کا ایک ذریعہ ہوں، مہربانی کر دیجئے، مجھے رہا کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رحم کیا، اسے آزاد کر دیا۔ اس کو وہ احسانات بھی یاد تھے جس کے بدلہ میں وہ اپنے اعتراضات ان کو کر رہا تھا، لیکن جب اسے مجبور کیا گیا پوچھنے کے بعد وہ اس پر تیار ہو گیا، اس نے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عتبہ کو جو کافر سردار تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر کے اندر انہیں مارا تھا، انہیں جہنم کے اندر ڈالا تھا، تو اس وقت کفار نے ایک وحشی کو، ایک کافر کو تیار کیا، اگر وہ اس غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ کو شہید کر دے
تو اسے وہ بہت سارا انعام بھی دیں گے، انعام دینے کے بعد اسے وہ آزاد کر دیں گے، اسے رہا بھی کر دیں گے۔ اور کفار نے اپنی مکمل تیاریاں کی، جس کے اندر ان کے 3000 کے قریب لشکر تھا، 3000 اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے، اور ان کے اندر ان کی 15 عورتیں بھی تھیں جو حسن و جمال والی تھیں، خوبصورت تھیں، جو وہ اس مجمع کے اندر آ کر لوگوں کو اپنے دب بجا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے تاکہ نوجوان یہ لشکر چھوڑ کر بھاگ نہ جائے۔ یہ کفار کا بہت پرانا پروپیگنڈا رہا ہے، ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے عورتوں کا استعمال کیا کرتے تھے کہ عورتیں وہاں پر نچا کر، عورتوں سے گانے گوا کر وہاں پر لوگوں کو جمع کر لیا کرتے تھے۔ اس وقت کفار نے یہی طریقہ کار استعمال کیا تھا۔ 15 عورتیں خاص طور پر اپنے ساتھ لائے تھے تاکہ لوگ اس کو چھوڑ کر لشکر کو بھاگے نہ۔ اور اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ مکہ ہی میں موجود تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، ایک قاصد بھیجا کہ یا رسول اللہ، کفار مکہ آپ کی طرف جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں۔ تو جب یہ قاصد مدینہ کے اندر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، ان کو بتایا کہ اب تمہاری طرف ایک جنگ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ خوشخبری سنی تو خوشی سے جھوم اٹھے کہ جو صحابہ کرام غزوہ بدر کے اندر شریک نہ ہو سکے تھے، ان کے دلوں کے اندر ایک خوشی کی لہر پھوٹی کہ آج ہم بھی جہاد کے اندر شریک ہوں گے۔ وہ تھے مسلمان جو ایک جنگ کا اعلان سنتے ہی خوشی کے اندر جھوم جاتے تھے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ خوشخبری سنائی۔ اگلے دن جمعہ کا دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میٹنگ بلائی، صحابہ کرام کو بلایا، ان سے مشورہ کیا کہ اے صحابہ، مشورہ دو، بتاؤ کہ یہ والی جنگ قلعہ بندی کر کے کی جائے یا کھلے میدان میں کی جائے، یعنی ایک جگہ محدود کر دی جائے یا جہاں جس کو جو ملے وہیں پر اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی جائے۔ نوجوان صحابہ کا اصرار تھا کہ قلعہ بندی نہ کی جائے، کھلے میدان کے اندر جنگ کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ رائے مانی اور اگلے رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر دیکھا کہ میں ایک بہت مضبوط زرہ کے اندر ہوں۔ دوسرا خواب دیکھا کہ گائے ذبح کی جا رہی ہے۔ تیسرا خواب دیکھا کہ پہلے تلوار چلی اور ٹوٹ گئی اس کا اگلا حصہ، دوبارہ تلوار چلی تو اس نے اپنا خوب کام دکھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ میں مضبوط زرہ کے اندر ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ہم مدینہ کے اندر موجود ہیں، یہ ہمارے لیے مضبوط جگہ ہے۔ دوسرا خواب کہ گائے ذبح کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، صحابہ کرام شہید ہو جائیں گے، ان کا خون بہے گا۔ تیسرا خواب دیکھا کہ پہلے تلوار چلی، اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا، یعنی صحابہ کرام کے اوپر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کے اوپر تکلیفات آئیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنے حجرہ کے اندر گئے، اندر سے زرہ پہن کر باہر واپس آئے تو صحابہ کرام نے دیکھا تو فرمایا نبی کو آج امت نے لباس جنگ میں دیکھا، نبی کو آج امت نے لباس جنگ میں دیکھا، جمال مصطفیٰ کو اس نرالے رنگ میں دیکھا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زرہ پہن کر باہر تشریف لے آئے۔ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو جانتے تھے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیکھا تو انہیں اپنی اس رائے پر احساس ہونے لگا، افسوس ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مان لینی چاہیے تھی، اسی طرح ہمیں قلعہ بند ہو کر جنگ کرنی چاہیے تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 50 صحابہ کرام جو تیر انداز تھے انہیں ایک جگہ مقرر فرمایا کہ آپ یہیں پر کھڑے رہیں، آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ اگر ہمیں پرندے اچک کر چلے جائیں تم نے تب تک نہیں یہاں سے ہلنا۔ ایک جگہ فرمایا اگر ہمیں شکست ہو یا فتح ہو تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ تو 50 تیر انداز صحابہ کرام ایک جگہ پر کھڑے کر دیے گئے۔ جب ادھر سے کفار آئے، جنگ شروع ہوئی تو صحابہ کرام نے ان پر حملہ کیا، کفار ڈر کر بھاگنے لگے۔ جب بھاگتے ہوئے کفار کو ان 50 تیر انداز صحابہ نے دیکھا کہ صحابہ کرام جنگ کے میدان کے اندر مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، کہ یعنی جب کفار وہاں سے بھاگ رہے ہیں اپنا سب کچھ وہاں پر چھوڑا، اپنی جان بچا کر بھاگنا انہوں نے ضروری سمجھا۔ جب وہاں بھاگتے ہوئے کفار کو ان 50 تیر انداز صحابہ کرام نے دیکھا تو ان میں سے صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، کفار کو شکست ہوئی، ہم صحابہ کو اسلامی لشکر کو اس میدان کے اندر فتح ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، ہمیں میدان کے اندر کود جانا چاہیے، جا کر مال غنیمت اکٹھا کر لینا چاہیے۔ تو ان صحابہ اکرام کا جو اس وقت لیڈر تھا، جو ان کا بڑا تھا، اس نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر کھڑے ہو رہنے کا حکم دیا تھا۔ تو ان میں سے کچھ صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنگ تک کے لیے یہاں پر کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ تیر انداز وہاں سے وہ جگہ چھوڑ کر میدان کے اندر کودے۔ تو جب وہ جگہ خالی ہوئی، خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے اس جگہ کو خالی دیکھا تو اس نے اپنے لشکر کو ساتھ لیا اور صحابہ اکرام پر جو اسلامی لشکر تھا ان پر حملہ کر دیا۔ یہ سارے کا سارا جیتا ہوا، سارے کی ساری جنگ، فتح ہوئی کی جنگ خالد بن ولید کے اس حملے کی وجہ سے شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ سارے کی ساری صورتحال تبدیل ہو گئی۔ جہاں پر وہ کفار بھاگ رہے تھے اب انہوں نے اس جگہ کو خالی دیکھا تو انہوں نے صحابہ اکرام پر حملہ کیا، جس کے اندر مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سارے صحابہ اکرام یہاں پر شہید ہو گئے، جن میں سے ایک صحابی جس کا نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، ان کی صورت شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی۔ وہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے تو کسی نے افواہ پھیلائی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو یہ اعلان سنتے ہی صحابہ کرام اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر سنتے ہی یہاں تک ان کی نوبت
فرمایا کہ صحابہ اکرام کی تلواریں آپس کے اندر ٹکرانے لگی. ایک وہاں پر دو حصوں میں صحابہ اکرام تقسیم ہو گئی. ایک وہ حصہ جنہوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں، وہ اپنے مستقبل کو مایوس سمجھنے لگے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود نہیں تو ہمارا یہاں پر بچنے کا، زندہ رہنے کا کیا فائدہ. دوسرا وہ حصہ جنہوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اب ہم نے بچنا نہیں، آخری دم تک یہاں پر لڑنا ہے، کفار کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا. یہاں پر ان صحابہ کرام کا دو حصوں میں تقسیم ہو جانا بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا. تو اس وقت حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تو انہوں نے اعلان کیا، خوشخبری سنائی. کیا ہے صحابہ کرام، آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے کے ساتھ بتایا بھی کہ آپ خاموش ہو جائیں، لیکن انہوں نے اتنی بڑی خوشخبری سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے اعلان کیا. تو اس وقت کفار کا ایک مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑھا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے کہ جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائے، آج میری جان کے بدلے اپنی جان دے اور جنت میری خرید. کتنے خوش قسمت ہیں وہ صحابہ کرام جنہوں نے وہاں پر جنت بھی خریدی اور جنت والا بھی خرید لیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنا دیا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے بالکل سامنے تھے تاکہ اگر کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. جو تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے گی وہ میری طرف آ جائے. یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کو اپنے لیے خرید لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے پہرا دیا. اسی طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی ہوئی تھی. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر چڑھنا چاہے تو کہاں کس وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے نہ چڑھ پائے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ میرے اوپر بیٹھ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا تھا کہ جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ حضرت طلحہ کو دیکھنا. کتنے خوش نصیب تھے وہ صحابہ کرام جنہیں جنت کے اندر خوشخبریاں سنائی جا رہی تھی کہ جنہوں نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ حضرت حنظلہ کو دیکھنا. اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے کھڑے ہوئے تھے کہ جو تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگنا ہے وہ مجھے لگ جائے. اسی جنگ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، دندان مبارک ٹوٹے تھے. اسی جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے خون بہا. خوش نصیب تھے وہ صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے کلیاں بھر بھر کر خون نکالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو نیچے بہنے نہیں دیا، انہوں نے کلیاں بھر لی تھی. اتنے خوش نصیب صحابہ کرام تھے. تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیتے ہوئے یہاں پر انہیں ایک تیر لگا
جس کی وجہ سے ان کی آنکھ کا ڈھیلا آنکھ سے باہر نکلا اور انہوں نے وہ اپنی آنکھ کا ڈھیلا اپنی ہتھیلی پر اٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تیر لگا ہے جس کی وجہ سے میری آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کا وہ ڈھیلا اپنے ہاتھ میں لیا، ان کی آنکھ پر دوبارہ رکھا اور اوپر ہاتھ پھیرا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری بقیہ زندگی تھی، ساری زندگی کے اندر میری دوسری آنکھ کبھی کے بعد دب جایا کرتی تھی، لیکن جس آنکھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگا تھا، مرتے دم تک اس آنکھ کے اندر کبھی درد نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگنے کی برکت سے میری آنکھ اتنی خوبصورت ہو گئی تھی کہ میری آنکھ پہلے سے زیادہ دیکھنے لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگنے کی یہ برکت تھی۔ اسی طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی غزوہ احد کے 1-2 دن قبل ان کی شادی ہوئی۔ رات کے وقت انہوں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی، صبح کے وقت غسل خانے کے اندر ابھی پہنچے ہی تھے کہ اعلان کی ہوا حیا علی الجہاد کہ آؤ جہاد کی طرف۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر جہاد کا اتنا شوق تھا، جذبہ تھا، انہوں نے غسل بھی مکمل نہ کیا، اسی طرح اٹھے اور دوڑے جہاد کے اندر شریک ہوئے اور حتیٰ کہ وہاں مرتے دم تک شہید ہونے تک لڑتے رہے۔ صحابہ کرام گواہی دیتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو ہم شہداء صحابہ کرام کی لاشوں کو جمع کر رہے تھے تو حضرت حنظلہ کی لاش کو دیکھا، اس طرح تر و تازہ تھی کہ جس طرح ابھی یہ غسل کر کے باہر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ صحابہ کرام کا ایک جماعت آئی تھی جو آ کر حضرت حنظلہ کو یہاں پر آ کر انہیں غسل دے کر گئی ہے۔ صحابہ کرام نے گواہی دی کہ ان کے جسم سے پانی کے قطرے اسی طرح ٹپک رہے تھے کہ جس طرح انسان تازہ غسل کر کے باہر آتا ہے۔ تو جب ان کی بیوی سے پوچھا گیا، جو مشرکین مکہ، منافقین مکہ، عبداللہ بن ابی ابن ان کی بہن تھی، ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ حضرت حنظلہ کے بارے میں تو انہوں نے بتلایا کہ وہ بغیر غسل کے گھر سے آئے تھے، انہوں نے غسل نہیں کیا تھا، جن کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت حنظلہ کو غسل دلوایا تھا۔ اسی جنگ کے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹکڑے کر دیے گئے تھے، انہیں شہید کر دیا گیا تھا۔ جب یہ خوفناک صورتحال مدینہ کے اندر پہنچی کہ اسلامی لشکر کے اوپر یہ مشکل وقت آن پڑا ہے، کافی سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے ہیں، تو اس وقت لوگ گھروں سے نکلے، جن کے گھروں کے اندر سے کسی کا شوہر، کسی کا والد، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا اس جہاد کے اندر شریک ہوا تھا، وہ گھر سے نکلے کہ جا کر ان کی لاشوں کو جمع کیا جائے۔ وہاں پر ایک عورت ملی جو کہنے لگی کہ میں نے یہ خبر سنی تھی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، مجھے بتایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ آج تمہارا والد شہید ہو گیا ہے۔ اس عورت نے کہا میں نے اپنے والد کے بارے میں نہیں پوچھا، مجھے یہ بتایا جائے میرا محمد کیسا ہے، ہمارا پیارا کیسا ہے۔ کسی نے پھر اسے بتایا، خبر دی کہ تمہارا شوہر بھی آج شہید ہو گیا ہے۔ اس عورت نے کہا میں نے اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھا، مجھے یہ بتایا جائے اللہ کا نبی کیسا ہے۔ اس عورت کو پھر بتایا گیا کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ سے اپنے بھائی کے بارے میں نہیں پوچھا، مجھے یہ بتایا جائے آمنہ کا لال کیسا ہے۔ اسے پھر کسی نے خبر سنائی کہ تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ وہ عورت جذبات میں آئی اور کہنے لگی میں نے تم سے اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے تم سے اپنے والد کے بارے میں نہیں پوچھا،
میں نے تم سے اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے تم سے اپنے بھائیوں کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے تو تم سے آمنہ کے لال کے بارے میں پوچھا ہے، میں نے تو تم سے اللہ کے پیغمبر کے بارے میں پوچھا ہے، عبداللہ کے لفظ جگر کے بارے میں پوچھا ہے۔ مجھے بتایا جائے وہ کیسے ہیں؟ اگر وہ صحیح سلامت ہے، میرا والد مر گیا کوئی غم نہیں، شوہر مر گیا کوئی غم نہیں، بیٹا مر گیا کوئی غم نہیں، بھائی مر گیا کوئی غم نہیں ہے۔ اگر آمنہ کا لال آج زندہ ہے تو میرے سارے کا سارا خاندان جنت کے اندر صحیح سلامت ہوگا۔ وہ عورت کے جذبات تھے کہ جس کا گھر سارا کا سارا لٹ گیا، سارا کا سارا گھرانہ شہید ہو گیا، پھر بھی انہیں آمنہ کے لال کی فکر تھی کہ وہ کیسے ہیں۔ یہ ہے ان کی قربانیاں کہ جن کے اوپر انہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر گواہیاں دی تھے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے۔ اسی جنگ کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور اس جنگ کے اندر ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ایک سبق تو ہمیں اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ یہ شکست ہوئی کیوں تھی۔ نمبر 1، وہ 50 صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کا، اس حکم کا تھوڑا سا مطلب چینج کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم صرف اس جنگ تک کے لیے دیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا اگر ہمیں شکست ہو یا فتح، تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، تم نے یہیں پر کھڑے ہونا ہے۔ ان کے یہ تھوڑے سے نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سارے کی ساری جماعت کو پریشانی کے اندر مبتلا کر دیا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اگر صحابہ کرام جنہیں اللہ رب العالمین نے اولئک هم المفلحون کے تحفے دیے، اولئک هم الفائزون کے تحفے دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی خوشخبریاں سنائی، اگر وہ تھوڑی سی نافرمانی کرے تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر یہ آزمائش ڈال سکتا ہے، اور ہم ساری کی ساری نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہمیں خوشخبریاں کیسے مل سکتی ہیں؟ آج ہم جو پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اس جنگ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہم کس طرح ہٹ رہے ہیں۔ دوسری وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مشورہ مانگا تھا کہ بتاؤ کہ آج جنگ کس طرح کی جائے۔ ان کے اندر صحابہ کرام کا یہ شوق تھا، جذبہ تھا کہ آج جنگ کھلے عام کر دی جائے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تصور تھا، ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ جنگ قلعہ بندی کے اندر کی جائے تاکہ ہمیں یہیں پر پتہ چل جائے کہ ہم جنگ جیتے ہیں یا ہارے۔ نوجوان صحابہ تھے، تازہ خون تھا، ان کی جنگ تھی، ان کی خواہش تھی کہ یہ والی جنگ کھلے عام علیہ اعلان کر دی جائے، اس کے اندر قلعہ بندی نہ کی جائے۔ تو اس کے اندر صحابہ اکرام نے اپنی رائے پیش کی، تو جس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان پر یہ آزمائش ڈالی۔ تیسرا ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے، اگر کوئی بڑا کوئی مشورہ مانگے تو اسے مشورہ دے دینا چاہیے، نہ کہ ہمیں اپنی رائے اس پر مسلط کر دینی چاہیے کہ ہاں جی میں نے آپ کو اپنی رائے دی تھی، آپ نے میری رائے نہیں مانی، اس کے خلاف ہو جانا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا سبق یہ ملتا ہے، جب بھی کوئی کام شروع کرنا چاہیے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا، اس کام کے اندر مشورہ کر لینا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مشورے کے اندر خیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے، ایک ایک سنت کے مطابق، ایک ایک انداز کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انصاف نے سنتے پڑھ